تو جی
عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 8th کلاس میرے سامنے ہے، تو میں 8th کلاس کو کلاس دے رہی ہوں۔ تو میں نے کل آپ کو لفظ کا سبق پڑھایا آدھا، پیج نمبر 18 اور 19 17 16 17 میں نے کل آپ کو پڑھایا پیج نمبر۔ آج میں پڑھا رہی ہوں آپ کو پیج نمبر 18 اور 19، تو پیرا نمبر 2 سے۔ تو اس طرح سے آج کا جو لیسن ہے وہ اس طرح سے، کل آپ نے پڑھا لالا الفا کون تھی، وہ کیسی عورت تھی، کتنی پرہیزگار عورت تھی، اور وہ جب ان کو حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب کا پڑھا تو انہوں نے کیا کیا، تو تنور میں گئی، اور دہتے تنور میں جب وہ گئی تو کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی تو ایک بہترین لباس پہن کر وہ واپس آئی۔ نانوائی یہ دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا، تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے، کہ اس عورت کی یہ کیا خصوصیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار کسی خدا شناس کو، خدا کو جاننے والے، خدا کو ماننے والے انسان کو دیکھا ہے جو خدا کے قریب محسوس کی، اور میں نانوائی کے تنور میں گھس گئی۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اسنا میں، اسنا کہتے ہیں وقت کو، اسنا وقت لال جد کا گزر وہاں سے ہوا، تو حضرت شیخ کی والدہ سے ملے اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ لال جد نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا کہ اے ننھے، ننھے کہتے ہیں چھوٹے کو، پاک جو ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم جو ہوتا ہے، چھوٹا، بہت چھوٹا، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی، لاج کہتے ہیں شرم کو، لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ یہ کہہ کر لال جد نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ لال جد ایک فطری شاعرہ تھی، یعنی کہ وہ پیدائشی شاعرہ تھی، فطری، یعنی کہ اس کا لگاؤ پہلے سے شاعری کی طرف تھا۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں، شاعر مذکر اور شاعرہ مونس ہے اس کی، جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریر میں منتقل ہوا۔ تو یہ کیا ہے، تو اجتماعی، وہ یعنی کہ سب، اجتماع کہتے ہیں جب ایک ساتھ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اجتماعی۔ حافظہ کہتے ہیں یاداشت میں، جو یاداشت ہوتی ہے حافظے میں محفوظ رہ کر وہ حفاظت سے رہا، بعد میں تحریر کہتے ہیں لکھنے کو، پھر تحریری صورت میں منتقل ہوا، منتقل یعنی نقل ہوا، وہ تحریری صورت میں اس کو رکھا گیا۔ یہ کشمیریوں کے اچھا، یہ کلام جو واق کہلاتا ہے، مرتب ہو کر کئی زبان میں ترجمہ مرتب ہوا، یعنی لکھا جب گیا ہے اس کو، ان کے اس عارفانہ کلام کو، تمام عارفانہ کلام اور خدا شناس کلام کو، عارف کہتے ہیں خدا شناس کو، عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر کا مطلب ہے کشمیر کے لوگ، خواہ وہ ہندو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ تلقین کہتے ہیں یہ تعلیم دینا، تعلیم دی گئی ہے ان کو، اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے۔ زور آؤدن تو 600 سے زیادہ مدت کہتے ہیں وقت کو گزرنے کے باوجود ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی بھی کمی واقع نہیں۔ مقبولیت، شہرت، جو ان کے کلام کی شہرت لوگ پسند کرتے تھے، یہ اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور تھی، ان کی شاعری بہت مشہور ہوئی۔ ان 6 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی، بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں، متروک کہتے ہیں چھوڑ دیے گئے ہیں، جن کو چھوڑ دیا گیا ہے، یا ان کی صورت بدل دی گئی۔ بہت سارے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں، چنانچہ لال جد کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی
لیکن پھر بھی لفظیت کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب مثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان اشعاروں کو بیچ میں لاتے ہیں، مثال کے لیے مثال دیتے ہیں اشعار کی. یہ لفظیت اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے، بین ثبوت ہے، بین ثبوت ہے، فرق ہے، ایک فرق ہے مقبولیت جو اس کی یہ لوگ پسند کی کرتے ہیں اس کو، تو اس میں یہ فرق ہے. لفظیت کو مسلمان لالا عارفہ اور ہندو لالا ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بجبیارہ کے مقام پر وفات پائی. وفات مرنا. کشمیر کے لوگ جب بھی کسی خاتون کی شرافت، پاکیزگی، صبر و تحمل، دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لفظیت کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. تشبیہ ایک چیز کو دوسرے چیز کے برابر ٹھہرانے کو تشبیہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں لفظیت عام طور پر چوانا وہ شریف کو لفظیت کیا جی لفظیت نے اپنی زبان اپنے وقت میں بہت شرافت سے کام لیا، بہت صبر کیا ہے. یوں اس خاتون کی عظمت بڑائی آج بھی لوگوں کے دل میں غر کیے ہوئے ہیں. تو یہ تھی ریڈنگ اس کی، جو میں نے اور مشکل الفاظ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے. تو اب میں آپ کو سمجھاؤں گی. کہتے ہیں جب حضرت شیخ نور الدین پیدا ہوئے، جب حضرت شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. تو دودھ پیتے وقت اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. اسی اسنا میں اسی وقت میں لفظیت کا وہاں سے لفظیت کا گزر وہاں سے ہوا، وہاں سے لفظیت گزری چل رہی تھی وہاں سے اس کے گھر سے. حضرت شیخ کی والدہ والدہ کہتی ہے ماں کو اور والد کہتے ہیں باپ کو، ان سے ملے. ان کی ماں لفظیت سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کہا کہ مجھے کیا پریشانی ہے، بتائیے میری پریشانی کیا ہے. لفظ نے بچے کو گود میں لیا، اپنی گود میں لیا، کھن منون بچے، اور اس سے کہا اے ننے دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو آپ دودھ پینے میں کیسی شرم. یعنی جب دنیا جنس مز آئی شرم تو دودھ چانس مز کس کن سے شرم تے یوان. یہ کہہ کر لفظ نے ننے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کہ انہیں اپنا دودھ اپنے سینے سے اس کو لگایا، اس بچے کو اس کو اپنا دودھ پلا دیا. لفظیت ایک فطری شاعرہ تھی. یہ جو لفظیت تھی یہ تھی پیدائشی شاعرہ. جب یہ چھوٹی تب سے ہی اس کو شاعری کی طرف لگاؤ تھا. شاعر مذکر، شاعرہ مونس. تو کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہے، یہ پہلی عورت ہے جس نے شاعری کی ہے، وہ لفظیت ہے کشمیر کی، جن کا کلام کشمیر کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا. پہلے لوگوں نے ان کے کلام کو زبانی یاد رکھا، پھر اس کو لکھا گیا اور لکھ کے اس کو حفاظت سے رکھا گیا، محفوظ رکھا گیا، حفاظت سے رکھا گیا. یہ کلام جو ان کا جو شاعری انہوں نے کی تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو واہ کہا جاتا ہے. ان کی شاعری کو واہ کہا جاتا ہے. مرتب ہو کر کہیں زبان میں ترجمہ ہو. جب اس کو لکھا گیا، ترتیب دی گئی تو بہت سی زبانوں میں اس کی شاعری کو یہ ترجمہ کیا گیا ہے، لفظیت کی شاعری کو. ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، تب اہل کشمیر کا مطلب کشمیر کے لوگ، ان کے اس عارفانہ کلام جو ان کا یہ کلام تھا خدا شناس کلام. خدا کو جب ان کے کلام کو پڑھتے ہیں لوگ تو خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے ذہن میں خدا وجہ کریم کی وحدت آتی ہے، خدا ایک ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی کے پاس واپس جانا ہے. تو یہ باتیں انسان کے ذہن میں آتے ہیں. تو اہل کشمیر خواہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سبھی پسند کرتے. سب لوگ ہندو مسلمان غریب امیر پڑھے لکھے ان پڑھ سب اس کے کلام کو پسند کرتے ہیں. ان واقعوں میں جو اس نے واق کہے ہیں لفظیت نے اونچ نیچ، کانچو امیر کانچو غریب، کوئی نہ یہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے، ذات پات کسی کی ذات کیا ہے اور دوسری کی ذات کیا ہے، ان تمام بندنوں کو توڑ دیا گیا ہے. اس نے ان میں کوئی فرق نہیں رکھا، ذات پات کا نہ اونچ نیچ کا، کسی بھی چیز کی کوئی فرق لفظ نے اپنے کلام میں نہیں رکھی ہے. تو سب چیزوں کو اس نے ختم کیا اور اعلیٰ انسانی جو انسان کی اپنی
قدر ہے, بہت اونچی قدر انسان کی اخلاق کی قدر, انسان کے اخلاق جو ہیں وہی ان کو اپنانے کی انہوں نے بہت تاکید کی ہے, تلقین کی ہے, تاکید کی ہے. 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. 600 سال ہوئے ہیں مگر ان کا کلام جو ہے اس میں اب تک کوئی فرق نہیں آئی ہے. تو آج تک بھی لوگ ان کے کلام کو پسند کرتے ہیں. ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. جو کشمیری زبان ہے اس میں ان 600 سالوں میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں, مگر ان کو اپنانے کی سخت تلقین کی گئی ہے. ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. کشمیری زبان جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں, چھوڑ دیے گئے ہیں. بہت سارے الفاظ متروک چھوڑ دیے گئے ہیں, یا ان کی صورت بدل دی گئی, یا ان کی جو صورت تھی جس طرح سے یہ لکھے جاتے تھے اب اس طرح سے نہیں لکھے جاتے ہیں, دوسرے طریقے سے لکھے جاتے ہیں. بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں, اور بہت سارے الفاظ جو ہے نئے وہ ان کے کلام میں اب داخل ہوئے ہیں. چنانچہ للدت کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے. جو للدت کے کلام میں الفاظ ہیں بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ لفظ کیا ہے, ان کے معنی کیا ہے. بہت اونچا اس نے لکھا ہے. پھر بھی للدت کے بہت سارے شعر کہتے ہیں, جو یہ 2 مصرے ہوتے ہیں ایک شعر کو, اور بہت سارے شعر اور مصرے کہتے ہیں. شعر کے ایک حصے کو مصرے کہتے ہیں, مصرع کہتے ہیں. مصرے بہت سارے مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاور اور ضرب مثال کے طور محاورے جو ہوتے ہیں, محاورے ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, کسی محاورے کا استعمال ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے ضرب مثال کے طور پر بھی ہم مثال دیتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم للدت کی مثال دیتے ہیں وہاں پر. یہ للدت اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے. یہ للدت کے کلام اور ان کے جو شعر پسند کیے جاتے ہیں, للدت کی جو شاعری ہے اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اس کا ایک یہ ثبوت ہے. ایک جو فرق اس میں ہے, وہ فرق کیا ہے وہ لوگ اس میں جانتے ہیں کہ کیا فرق ہے اس میں. مقبولیت کیوں ہے ان کے اشعار کی مقبولیت کیوں ہے, ان کا کلام کیوں مقبول اتنا ہے, کیوں لوگ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں, تو وہی فرق اس میں پائی جاتی ہے. للدت کو مسلمان جو تھے لال عارفہ کہتے تھے, اور ہندو لال ایشوری کے نام سے للدت کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے خاصی لمبر عمر پا کر بچھواڑے کے موقع پر وفات پائی. وہ مر گئی کہاں, بچھواڑا میں. کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت, پاکیزگی, کوئی عورت جو ہوتی ہیں شریف ہوتی ہیں, پاکیزہ عورت ہوتی ہیں, جس میں صبر ہوتا ہے, برداشت ہوتا ہے, دیندار ہوتی ہیں, تو جب لوگ متاثر ہوتے ہیں کسی عورت سے کہ اس میں کتنی خوبیاں ہیں, تو اسے للدت کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ للدت للدت ہی یہ للدت. اس لیے تشبیہ دین میں تشبیہ دین کا تشبیہ دین کہ یا سا یہ تشبیہ دین یہ سا یہ کسی کو کسی کے برابر مقابلے میں ٹھہرانا. دپان چون وچھ گلاب ہی چمکان, چون بت زن آفتاب پہ چمکان. گو چیزن سے تشبیہ دان. تو اتھے کن للدت ستان زنان جان زنان پاکیز زنان دیندار زنان تمن للدت سے تشبیہ دینی. یوں اس خاتون کی عظمت بڑھائی. عظمت کہتے ہیں بڑھائی. آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں. کیسے مانان کہ یہ تھو شاعرہ, یہ پاک باز خاتون, یہ نیک خاتون, یہ صابر خاتون, یہ لوگ آج بھی مانتے ہیں. یہ للدت سبق جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ للدت کیا تھی, کیسی تھی. تو اس کے جو ہے الفاظ مانے اس کے بہت سارے ہیں. رشی, عابد, سادھو, جوگی, سنت, پارسا, پرہیزگار, صوفی, پرہیزگار, وثوق, یقین, اعتماد, یہ وسط, بیچ, درمیان,
یا روایت، حکایت، سرگزشتہ، ضرب المثال، وہ جملہ جو مثال کے طور پر کیا جائے، کہاوت بناوٹ کے بغیر، بے سوچ، فوراً. تو بٹا مسالہ پیسنے کا پتھر، لاج، شرم، حیا، غیرت، متروک، ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا. یہ تھے اس سبق کے الفاظ معنی جو آپ کو کل میں آپ کی کاپیاں چیک کروں گی. آپ پہلے 5 الفاظ کے جملے بنائیں گے جو پہلے پیج پر 1 2 3 4 5 6 الفاظ معنی، ان کے آپ جملے بنائیں گے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس میں ہے ایک اہم کوشچن ہے، اس میں ایک نیچے کا کوشچن جو اس میں ہے. آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ یس میم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم. ہاں دیکھو نیچے پیج نمبر 20 پر نیم شب. آپ اس کو یاد رکھو، ان الفاظ کو آپ اچھی طرح سے یاد. یہاں غور کی بات، اس سبق میں نیم برہنہ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے. نیم برہنہ میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے کیا کہا، اس کا معنی کیا ہے. آپ کلاس میں نہیں تھے تو میں نے بتایا ہے. اب تو اردو میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جن کے آگے نیم جوڑنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ تراکیب دیکھیے یہاں پر ہے، یہ کچھ الفاظ جن کے آگے نیم ہے. نیم شب، نیم شب کا مطلب ہے آدھی رات. نیم باز، نیم باز کہتے ہیں جو نیم باز جو تیر چلاتا ہے، نیم باز اس کو کہتے ہیں. تو نیم اریان، آدھا کھلا آدھا بند، تو آدھا کھلا آدھا بند. تو نیم حکیم، نا تجربہ گار، جس کو تجربہ نہیں ہوتا ہے. حکیم جس کو اچھی طرح سے تجربہ نہیں ہوتا ہے. نیم روز، آدھا دن، روز کہتے ہیں دن کو، آدھا دن. نیم کش، آدھا کھینچا ہوا، نیم کش آدھا کھینچا ہوا. نیم بسم اللہ، آدھا ذبح کیا گیا. بے من بتائیے یم ترکیب ون بتائیے یمن ہند معنی کیا چھ. نیم شب، آدھی رات، نیم باز آدھا تیر لگانے والا، تو نیم اریان آدھا کھلا آدھا بند. نیم حکیم، نا تجربہ گار، جس کو پورا تجربہ نہیں ہوتا ہے. نیم روز، آدھا دن. نیم کش، آدھا کھینچا ہوا، آدھا کھینچا ہوا. نیم بسم اللہ، آدھا ذبح کیا گیا. اگر آپ ان کو لکھیں گے بھی تو لکھو آپ نیم شب، آدھی رات، کاپی نکالو اور لکھو نیم شب، آدھی رات. لکھا 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 آپ نے اس کو؟ نیم شب لکھا؟ نیم شب لکھا آپ نے؟ ارسلان لکھا؟ نیم شب لکھا؟ نیم باز آدھا تیر چلانے والا. نیم اریان آدھا کھلا آدھا بند. نیم حکیم، نا تجربہ گار، حکیم جس کو پورا تجربہ نہیں ہوتا ہے. نیم روز، آدھا دن. نیم کش، آدھا کھینچا ہوا. نیم بسمل، آدھا ذبح کیا گیا. میم نیم باز کو کیا آئے گا؟ یہ چلان چلو. لال دید کس وجہ سے مشہور ہے؟ کیوں تھی لال دید مشہور؟
آپ آج اپنی اپنی کاپی پر لکھو اور مجھے اب منڈے کے دن آپ کی اردو کلاس پھر ہوگی، پھر آپ مجھے دکھائیں گے کیا لکھا آپ نے اس کا جواب. لردت کے زمانے میں کون کون بزرگ حضرات گزرے ہیں، میں نے پڑھایا آپ کو کون کون بزرگ حضرات گزرے ہیں. حضرت شیخ نور الدین، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ. حضرت شیخ نور الدین کو دودھ پلاتے وقت لردت نے کیا کہا؟ لردت کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ لردت کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ یہ میں دیکھوں گی آپ کی کاپیوں پر، اور 5 الفاظ جو پہلے والے 5 الفاظ ہیں ان کے آپ جملے بنائیں گے، جو میں دیکھوں گی آپ کی کاپیوں سے. وہ آپ مجھے سینڈ کریں گے تو میں دیکھوں گی وہ جملے کیا آپ جملے بنائیں گے. تو رشی، عابد، سادھو، کشمیر میں بہت سارے رشی پیدا ہوئے ہیں. سنت، فارسا، پرہیزگار. کشمیر سنتوں کی وادی ہے، پرہیزگاروں کی وادی ہے. صوفی، پرہیزگار. یہ ہمارے محلے میں ایک بہت ہی بڑا صوفی رہتا ہے. وثوق، یقین، میں یقین سے وثوق سے اس بات یہ بات نہیں مانتا ہوں یا نہ مانتی. وسط بھی درمیان، ہمارے گھر اور آپ کے گھر کے درمیان وسط میں ایک دریا بہتا ہے. تو یہ آپ ان کے جملے بنا سکتے ہیں اور آپ مجھے وہ سینڈ کیجئے تاکہ وہ میں بتاؤں گی آپ کو وہ جملے. تو یہ میں دیکھوں گی آپ نے کیا لکھا ہے. تو اسی کے ساتھ یہ سبق ہمارا ختم ہو جاتا ہے. آپ کوشچن آنسرز کے میں آپ کو ایکسٹرا کوشچن پرسوں بتاؤں گی جب آپ کی کلاس ہوگی، تو آپ ان کے جواب لکھیں گے اور مجھے بتائیں گے. تو اس سے مزید کوشچن جو آپ کے کتاب میں کوشچنز ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ منڈے کو پھر ملیں گے اور اردو کلاس ہوگی، کل آپ کی گرامر کلاس ہوگی. کل آپ گرامر رکھیں گے اپنے ساتھ.